السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں جس ذکر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ذکر ہے اللہ الصمد۔ یہ کوئی عام نام نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کے ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کے اس نام کے پیچھے بھی بے انتہا حقیقتیں چھپی ہوئی ہے۔ یہ نام بے حد پاورفل ہے۔ اگر ہم اس نام کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اگر اس نام کے مطابق چلے، تو اللہ ہمارے وہ کام بنائے گا جو ہمیں ناممکن لگتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے وہ کام ممکن کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نام اللہ کا یہ ہر کام ممکن کر دیتا ہے۔ اس نام کے اتنے حقیقتیں ہیں، اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن اس کے بارے میں جتنا میں کہوں گی اتنا کم ہے۔ یہ نام جب آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، یہ ذکر جب آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو جو صحیح اور غلط ہوتا ہے اس کے بیچ آپ فرق کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تو ہمیں سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ اس ذکر کے بعد ہمیں خواب کے ذریعے اللہ بتا دیتا ہے۔ یہ نام بہت پاورفل ہے، اس میں بہت زیادہ روحانیت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ذکر اللہ الصمد، اس کے اتنے زیادہ میڈیکل سٹوریز ایک سسٹر نے مجھے شیئر کیے ہیں۔ 1 مہینے کے اندر ان کے ساتھ اتنے زیادہ میڈیکل سٹوریز ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے میسیج کیا 2 دن پہلے، کہا کہ آپ یہ سارے میڈیکل سٹوریز ان سے شیئر کریں تاکہ جو فائدہ میں اس نام سے لے چکی ہوں اور لے رہی ہوں وہ باقی بھی اس نام سے لے لے۔ اللہ کے اس نام میں بے حد تاثیر ہے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے اس ذکر کے بارے میں یوٹیوب پر شیئر کروں، تاکہ آپ کے زندگی میں اگر کوئی مشکل کام ہے، کوئی ناممکن کام ہے، تو اس ذکر سے اللہ وہ چیز ممکن کر دے۔ لیکن کچھ چیزیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اس ذکر کے کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط پر عمل کرنا ہے، پھر آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے۔ تو پہلی شرائط یہ ہے کہ آپ نے 5 فرض نماز لازمی کرنے ہیں، یعنی کہ کسی حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز ضروری کرنا ہے، فرض نماز تو ضرور ہی کرنا ہے۔ تو ایک تو فرض نماز ہو گیا، اور دوسرا کہ آپ نے ہر قسم کی گناہ سے بچنا ہے، چھپے ہوئے گناہ سے بھی اور پبلک گناہ سے بھی آپ نے بچنا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تیسری چیز آپ نے جو کرنا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے وہ کام کرنا شروع کر دے۔ ایک اور چیز جو آپ نے اس ذکر کے کرنے سے پہلے بھی کرنا ہے اور درمیان میں بھی کرتے رہنا ہے، وہ ہے صدقہ۔ چاہے 10 روپے کا بھی صدقہ دے، لیکن دے ضرور، کیونکہ یہ نام جو ہے اس نام کے پیچھے بہت تاثیر ہے، اس نام کے پیچھے بہت زیادہ حقیقتیں ہیں، روحانیت کی چیزیں ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا صدقہ ضرور دینا ہے تاکہ آپ ہر بلا سے بچ جائیں۔ تو صدقہ ضرور دینا ہے، چاہے 10 روپے ہو، 1 روپے ہو، 20 روپے ہو، ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ شرائط آپ نے لازمی اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جا کے اس ذکر کو شروع کرنا ہے۔ تو چلے پہلے میں آپ کو اس کی میڈیکل سٹوریز شیئر کرتی ہوں جو ان سسٹر نے شیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ تقریباً 1 مہینے کے اندر 5 6 7 میڈیکل سٹوریز ہوئے ہیں جو اس ذکر سے ہوئے ہیں، اور ایسے میڈیکلس ہوئے کہ جب میں نے ان کے میڈیکل سٹوری سنی تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی، اور میں حیران رہ گئی کہ میری زبان سے بس اللہ اکبر ہی نکلا کہ اس ایک ذکر میں اتنی تاثیر ہے اللہ کے اللہ کے باقی نام میں کتنی حقیقتیں چھپی ہوں گی، کتنی تاثیر ہوگی۔ تو ماشاءاللہ اس ذکر میں بے حد تاثیر ہے۔ یہ آپ کو جو ہے ان کی میڈیکل سٹوریز کے سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ ذکر کتنا پاورفل ہے۔ پہلے جو ان کی میڈیکل سٹوریز ہے وہ میں شیئر کروں گی، اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی میڈیکل سٹوری شیئر کرنے کے بعد۔ تو پہلے جو میڈیکل سٹوری انہوں نے مجھے شیئر کی ہے وہ یہ ہے، پچھلے 1 مہینے سے میں ایک ناممکن چیز کے لیے دعا کر رہی تھی، بہت رو رہی تھی، بہت ٹوٹ چکی تھی، بالکل ناممکن چیز لگ رہی تھی، بٹ میں نے اپنے دل اور دماغ کو سمجھا کے رکھا ہوا تھا کہ جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں وہ میرے لیے بھی بنائے گا۔ اور میں نے بہت صبر کیا، میں نے 1 مہینے تک ڈیلی تہجد کے 2 نفل پڑھ کر صرف 5 دن تک میں نے ڈیلی 7000 استغفراللہ پڑھا، اور صرف 4 دن تک میں نے 500 اللہ الصمد ڈیلی پڑھا، اور 5th ڈے پہ ہی میری ناممکن دعا قبول ہو گئی۔
ان مائی اوپینین اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ ہر چیز ممکن کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے رب ایک ہی ہے، بے شک میرا رب بہت پیارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نفل تہجد ڈیلی پڑھا، 7000 استغفر اللہ اور 500 دفعہ اللہ الصمد پڑھا۔ تو یہ تھی ایک میریکل سٹوری۔ جو باقی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کچھ دن بعد مجھے میسج کیا اور انہوں نے شیئر کیا کہ السلام علیکم سسٹر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں اپنی بہن کی ایک حیرت انگیز کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہن بیرون ملک رہتی ہے اور وہ تقریباً 3 سے 4 ماہ سے جاب کے لیے بہت اسٹرگل کر رہی تھی، تو میں نے اس کے لیے 2 ذکر شروع کیے۔ پہلا ذکر تھا استغفر اللہ 1000 2000 3000 بلکہ کبھی کبھی 5000 مرتبہ، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور میری بہن کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھول دے۔ دوسرا ذکر تھا اللہ الصمد، ہر منگل 1100 مرتبہ مسلسل 11 منگل تک۔ صرف 5 منگل تک اللہ الصمد اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد میری بہن کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی، بہترین تنخواہ کے ساتھ۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی قسم کے مشکلات میں اسے چاہے کہ وہ ہر منگل اللہ الصمد یعنی بے نیاز، اس نام کا مطلب ہے کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تقریباً 5000 تک استغفر اللہ پڑھا اور صرف 5 منگل تک ہر منگل 1100 مرتبہ جو ہے اللہ الصمد پڑھا۔ انہوں نے جو ہے 5 منگل تک پڑھا اور ان کی دعا قبول ہو گئی، ماشاء اللہ الحمدللہ اور ماشاء اللہ۔ تو تیسری سٹوری جو انہوں نے 2 دن پہلے شیئر کی ہے اور اس پہ جو انہوں نے سٹوریز لکھی ہے وہ یہ کہ السلام علیکم آپی، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ذکر اپنے فالوورز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ذکر میری زندگی کی طرح بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ یہ ذکر ہے اللہ الصمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کا ایک مطلب ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہے۔ میرے ساتھ اس نام کو پڑھتے ہوئے تقریباً 4 یا 5 معجزے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے وہ سب بتاتی ہوں اور ساتھ ہی پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ ایک انسان جسے میں بہت پسند کرتی تھی، اس نے مجھے میرے منہ پر ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور اس نام کی تسبیح کرتی رہی۔ پھر وہی انسان میری زندگی میں واپس آیا اور اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا، یعنی ریجیکشن پرپوزل میں بدل گئے۔ شروع میں یہ یک طرفہ محبت تھی، لیکن اللہ کے اس ناموں کو پڑھنے سے اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دی، الحمدللہ۔ تو یہ تھا اس ذکر کے پہلی سٹوری جو انہوں نے ابھی میں شیئر کی تھی، اور یا پھر اس طرح کہہ رہے کہ یہ اس ذکر کا تیسرا میریکل سٹوری ہے جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا۔ اور پھر آگے انہوں نے شیئر کیا کہ میری سسٹر کو جاب نہیں مل رہی تھی، میں نے یہ ذکر پڑھا اور اللہ نے انہیں صرف 1 مہینے میں گورنمنٹ جاب عطا کر دی، الحمدللہ۔ پھر لکھا ہے کہ میری سسٹر کے لیے ایک بہت اچھے خاندان سے رشتہ آیا تھا، لیکن میری ماما وہاں راضی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے یہ ذکر پڑھا اور اللہ نے میری بہن کی بات اس گھر میں پکی کروا دی اور میری ماما کے دل کو نرم کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی کہ ان کی جو سسٹر تھی وہ چاہتی تھی کہ ایک خاندان کا اچھا رشتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی ہو جائے، لیکن ان کی والدہ راضی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اس ذکر کو کیا اور اللہ نے وہی جو ہے ان کا رشتہ کروا دیا، اللہ اکبر۔ ایک اور میریکل سٹوری جو انہوں نے شیئر کیا ہے، میری ایک فرینڈ مجھ سے کئی مہینوں سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ ہماری دوستی کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ میرے لیے بہت اہم تھی، میں نے یہ ذکر پڑھا اور وہ خود واپس آئی، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور ہماری دوستی پہلے جیسے ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس اللہ کو سچے دل سے اس طرح پکارے تو اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ طریقہ جو انہوں نے شیئر کیا ہے وہ اب میں شیئر کرنے والی ہوں، تو پلیز سب غور سے سن لیں تاکہ پھر آپ لوگ مجھ سے دوبارہ اس چیز کے بارے میں پوچھیں ہی نہ اور آپ کو سب سمجھ آ جائے۔ طریقہ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ پہلا طریقہ، اس ذکر کے 2 طریقے ہیں، آپ ان دونوں میں سے ایک طریقہ کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو انہوں نے شیئر کیا ہے کہ تہجد کا وقت 2 نفل تہجد کے ادا کریں، اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد 1100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ یہ ہے پہلا طریقہ، یعنی کہ 2 رکعت نفل تہجد پڑھے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائے 1100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے اور پھر جو بھی دعا ہے اس کے لیے دعا کرے۔ اور پھر انہوں نے شیئر کیا ہے دوسرا طریقہ۔ دوسرے طریقے میں انہوں نے شیئر کیا کہ ہر منگل 1100 مرتبہ مسلسل 11 منگل تک پڑھے، اور لڑکی اپنے پیریڈز کے دنوں میں بھی اسے پڑھ سکتی ہے اور ان دنوں میں بھی اسے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ جو لڑکیاں حیض کی حالت میں ہوتی ہے وہ اس حال میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہے۔ ہر منگل کو 1100 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلا طریقہ 2 رکعت نفل تہجد کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہر منگل کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور 11 منگل تک پڑھنا ہے،
11 منگل تک پڑھنا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے دونوں طریقے استعمال کیے ہیں اور بہت اچھے نتائج حاصل کیے ہیں، یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں طریقے ہی میں نے کیے ہیں، ایک بار ایک طریقہ کیا اور پھر اگلی بار دوسرے دعا کے لیے دوسرا طریقہ بھی کیا۔ تو یہ انہوں نے طریقہ شیئر کیا کہ آپ یہ دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا، جو بھی ناممکن دعا ہے اللہ اسے ممکن کرے گا۔ اور لاسٹ میں انہوں نے یہی شیئر کیا ہے شرائط جو کہ نماز جو ہے قضا نہیں کرنی، فرض نماز لازمی کرنا ہے، ہر گناہ سے دور رہنا ہے، چاہے چھپا ہو یا ظاہر ہو، اور ایسے کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور یقین کرے کہ یہ طریقہ زندگی میں معجزے لے آتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ تھا اس ذکر کا طریقہ اور میڈیکل سٹوریز۔ تو آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ نماز فرض ضرور پڑھنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے کام کرنے ہیں، صدقہ ضرور دینا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہ ذکر پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تب معجزہ لائے گا جب آپ یہ کام، یہ شرائط پر عمل کریں گے، تو یہ جو ہے آپ کی زندگی میں معجزات لائے گا۔ تو جزاک اللہ خیر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔